وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیک وقت سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنا خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال میں خصوصی اہمیت کا حامل بن گیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک اپنے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے اور دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخ تو پرانی ہے، جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن سن 2019 میں جب انڈیا نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا جس طرح روایتی طور پر توقع کی جا رہی تھی۔ چنانچہ دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ آ گیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے دورہ ریاض کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو ماضی کی سطح پر بحال کیا جائے اور مزید بہتر بنایا جائے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بحالی کے کئی محرکات ہیں، جن میں بائیڈن انتظامیہ کا سعودی عرب سے سخت رویہ اپنانا نمایاں ہے۔ چنانچہ ٹرمپ کے جانے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ اسی تناؤ کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے اب متبادل ذرائع پر کام کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے اور پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے جانے اور بائیڈن کے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں بھی پہلے جیسی گرم جوشی دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فارغ کیے جانے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان شعوری طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ جمعۃ الوداع کے دن سے شروع ہو چکا ہے، جو 9 مئی تک جاری رہے گا۔ اس سے پہلے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کا استقبال کرنے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان خود ایئرپورٹ پر پہنچے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ دلی طور پر رنجش بھلا چکے ہیں اور اب واقعی پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی جانب سے OIC کا اجلاس نہ بلانے پر سخت تنقید کی تھی، جس پر شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان سے ناراض ہو گئے تھے۔ بعد ازاں جب پاکستان نے ملائیشیا میں انڈونیشیا، ترکی، بنگلہ دیش اور ایران کی قیادت میں منعقد ہونے والے اسلامی بلاک میں شرکت کا اشارہ دیا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان سے مزید ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کے یمن کی جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے ناراض سعودی عرب نے سن 2018 میں پاکستان کو ادائیگیوں کا توازن بہتر کرنے کے لیے 3 برسوں کے لیے $3 ارب کے قرضوں کی جو سہولت دی تھی، اسے بھی تعلقات خراب ہونے کے بعد اچانک تبدیل کر دیا گیا تھا اور $3 ارب میں سے $1 ارب فوری واپس مانگ لیے گئے تھے۔ چنانچہ سخت مالیاتی تنگی کے باوجود پاکستان نے چین کی امداد سے ایک قسط ادا کر دی تھی۔ حال ہی میں پاکستان نے چین کی مدد سے سعودی عرب کو مزید $1 ارب بھی واپس کر دیے ہیں۔ ایسے واقعات کے بعد پاکستان کے اپنے برادر اسلامی ملک سے تعلقات کمزور ترین سطح پر آ گئے تھے، لیکن اب تجزیہ کار اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنی نئی پالیسیوں کو چھوڑے بغیر نئے انداز سے دوستی کو ترتیب دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کا ایران سے جوہری منصوبے پر کیے گئے معاہدے کی کسی نئی صورتحال میں بحالی پر بات چیت اور چین کا ایران میں $400 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ سعودی پالیسی میں تبدیلی کا سبب بنا۔ پاکستان میں سرکاری حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان اپنے دورے میں سعودی عرب کو بھی پاک چین اقتصادی راہداری میں شامل کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کریں گے۔ علاوہ ازیں گوادر میں آئل ریفائنری پر پیش رفت کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سعودی صحافی اور تجزیہ کار خالد المعینہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے سعودی عرب کے دورے کو دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کی تاریخ کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اسٹریٹجک اتحاد ہے جس کی کئی برسوں کی ایک تاریخ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کی فوج کو تربیت دیتا رہا ہے۔ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں دراڑ پیدا ہوئی، لیکن اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ خالد المعینہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے پاکستان کے کئی سربراہوں کی روایت رہی ہے کہ وہ 26 یا 27 رمضان المبارک کو سعودی عرب آتے ہیں۔ لہٰذا میرے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سعودی عرب آئے ہوئے ہیں۔ خالد المعینہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک سیاسی اور جغرافیائی طور پر ایک بدلتی ہوئی دنیا سے گزر رہے ہیں، تاہم میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اور اہم دورہ ہے۔ اسے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حال ہی میں تعلقات میں تلخی کے عرصے میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم اور فوجی سربراہ کا موجودہ دورہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب کی ماضی قریب میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بعد روایتی سعودی پالیسی کی طرف واپسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ محمد بن سلمان اپنے آپ کو نظر انداز ہوتا محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اپنے آپ کو اہم بنانے کے لیے اس خطے کے اہم کرداروں سے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دوران سعودی عرب کے لیے افغانستان میں امریکہ کی فوجوں کے انخلاء کے بعد جو نظام قائم ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں بھی اپنے کردار کا تعین کروانا ہے، یعنی سعودی عرب افغانستان کی تعمیر نو میں کس طرح اقتصادی تعاون کرے گا۔
اس لحاظ سے سعودی عرب جو محمد بن سلمان کی حالیہ پالیسیوں کی وجہ سے اب اپنے آپ کو غیر متعلقہ محسوس کر رہا ہے، خطے میں جنگوں کی قیادت کرنے کی بجائے ایک پیس میکر کے طور پر ایک مثبت کردار ادا کرنے کی کوششوں میں پاکستان کے تعاون کا خواہاں ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس وقت خطے میں 4 ممالک نمایاں کردار یا حیثیت کے خواہاں ہیں۔ سب سے پہلے ہے ترکی، مگر اس کے سعودی بلاک سے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ دوسرا سعودی عرب خود، جس کے ترکی اور قطر سے حلیفانہ تعلقات نہیں۔ تیسرا ہے ایران، جس کی سعودی عرب سے مخالفت ہے، اور چوتھا ملک پاکستان ہے، جس کے صرف سعودی عرب سے ہی کمزور تعلقات رہے ہیں۔ اس پس منظر میں سعودی عرب کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کے پس منظر میں اب ایران کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں مثبت تبدیلی آتی ہے تو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیا صورت اختیار کریں گے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا بذات خود وزیر اعظم عمران خان سے پہلے سعودی عرب پہنچنا اس دورے کی اہمیت کی جانب اشارہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو ری سیٹ کرنے کی کوشش ہے اور اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ سعودی عرب نے تعلقات میں بہتری کی پاکستان کی کوششوں کو پذیرائی دے دی ہے، لیکن ایک بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب نے کشمیر کے بارے میں جو موقف بدلا اس میں وہ تبدیلی نہیں لائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے ایک پرانے اتحادی اور دوست کو راضی کیا جائے، جبکہ امریکہ میں جو بائیڈن کے انتظامیہ کے بعد سعودی عرب اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ امریکہ سے نئے انداز میں تعلقات بنانا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ خطے میں زیادہ سے زیادہ ممالک اس کے دوست بنے۔ سعودی عرب کی پاکستان سے تعلقات میں ری سیٹ کی ایک اور اہم وجہ چین اور ایران کے درمیان طے پانے والا $400 ارب کا سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایران کا تیل خریدنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم پاکستان سعودی عرب سے تیل خریدنا جاری رکھے گا، کیونکہ اسے وہاں سے مؤخر ادائیگی کی سہولت کے ساتھ تیل مل رہا ہے اور پاکستان اس سہولت کو ختم نہیں کرنا چاہے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان حالات میں پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سعودی عرب سے اقتصادی تعلقات بہتر کرنے پر توجہ دے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اب اسے سعودی امداد کی قیمت بھی ادا کرنا ہوگی، اور اگر پاکستان یہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، یعنی سعودی عرب کے مخالفین کے خلاف جنگوں میں کودنا نہیں چاہتا، تو پھر پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ سعودی عرب کی اقتصادی مدد لینے سے گریز کرے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔